علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام طلباء خرافت اور ایمان و تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ہمیں رمضان المبارک کا 5واں لیکچر ہے۔ آج کے لیکچر کا موضوع ٹائم مینجمنٹ ہے۔ ٹائم مینجمنٹ آپ نے رمضان المبارک میں کیسے کرنی ہے وہ آج میں بتاؤں گی۔ سب سے پہلے آپ نے اپنا ایک کام متعین کرنا ہے کہ میں نے رمضان المبارک میں یہ کام کرنا ہے، بہت جس کو آپ ترجیح دیتے ہیں یا امپورٹنس دیتے ہیں وہ کام، ٹھیک ہے۔ آپ نے جس کام کو بہت زیادہ امپورٹنس دینی ہے وہ کام اپنی یعنی کہ اس کام کو متعین کریں، اس کام کو چوائس کر لیں، منتخب کر لیں کہ ہم نے یہ کام ضرور کرنا ہے، صحیح۔ پھر آپ اپنے کام کو حساب سے، یعنی کہ ہم نے رمضان المبارک میں سحری بنانی ہوتی ہے، ہم خواتین ہیں، لڑکیاں ہیں، بہنیں ہیں، جو بھی ہیں، مائیں ہیں، ہم نے سحری بنانی ہوتی ہے اپنے بھائیوں کے لیے، بہنوں اور شوہروں کے لیے، اور باپ بھائی، یہ ان لوگوں کے لیے ہم نے سحری بنانی ہوتی ہے، افطاری بنانی ہوتی ہے۔ یہ ہمارے امپورٹنس زیادہ تر یہی کام ہوتے تقریباً، صحیح ہے۔ آپ اپنی پہلے امپورٹنس کو ایک طرف چوائس کر کے رکھ لیں کہ ہم نے یہ کام اس وقت کرنا ہے، یہ کام اس وقت کرنا ہے۔ پھر آپ اس حساب سے اپنا شیڈول بنائیں کہ ہم کس وقت میں اپنا کام کر سکتے ہیں، کس وقت میں کس جگہ ہم کیا اپنا کام رکھیں۔ سب سے پہلے اس کو پورا کریں کہ آپ نے کس کام کو کس جگہ منتخب کیا اور وہ کون سے وقت میں کرنا ہے، اس کو پورا کر لیں۔ رمضان المبارک کے حوالے سے آپ لوگ کی عبادات زیادہ ہونی چاہیے۔ عبادات میں تسبیحات، اٹھنا بیٹھنا، ذکر اذکار سب آ جاتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت، یہ اگر ہماری نیت صاف ہے تو عبادات میں یہ سب چیز آ جائے گا، کیونکہ رمضان المبارک دیکھیں ایک سال میں ایک مہینہ ایسا ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ بولتے ہیں فرماتے ہیں لوٹ لو جتنا لوٹنا ہے، تو ہمیں اپنی عبادات اس میں اتنی زیادہ کر دینی چاہیے، سب کچھ کام چھوڑ کر، اور ہمارے کام بھی ضروری ہیں لیکن عبادات اتنی ضروری ہیں کہ ان کو اپنے وقت پر کریں۔ اس مہینے میں ہمیں سب سے زیادہ جو ہمارا اہم کام ہے وہ عبادات ہے، چاہے عبادات پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد ہے میں آپ کو ایک روٹین وائز بتاتی ہوں کہ ہمارا ٹائم مینجمنٹ کیسے ہوگا۔ آپ لوگ اپنے حساب سے بھی کر سکتی ہیں، اور باقی میرے اس لیکچر میں اپنے آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ آپ لوگ کس طرح کریں گی۔ سحری ہے، سب سے پہلے سحری، ہم سحری میں اٹھتے ہیں، اگر آپ 3 بجے اٹھتی ہیں تو آپ اس سے پہلے 15-20 منٹ پہلے اٹھ جائیں، 2:45 بجے اٹھ کر آپ 15 منٹ پہلے تہجد پڑھ لیں۔ تہجد کی 2-4 رکعتیں، کم از کم 4 رکعت تو پڑھ ہی لیں، پھر دعا کریں، پھر سحری بنائیں۔ پتہ ہے روزے داروں کے لیے سحری بنانا کتنا ثواب کا کام ہے، روزے دار کتنی بڑی فضیلت ہے کہ آپ ایک روزے دار کو سحری کروا رہی ہیں، اس کا روزہ رکھوا رہی ہیں۔ ہم خواتین بہنیں یعنی کہ ہم کسی کے لیے سحری بنانی ہے، اور کتنی بڑی فضیلت کے بارے ایک جو روزہ دار ہے اس کو ہم سحری کروائیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، سحری بنانے کے بعد سحری سے فارغ ہو گئے، سحری کر لی ہم نے، سحری سے فارغ ہو گئے، اذان ہوئی، نماز پڑھ لی، اور نماز پڑھنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ نماز پڑھنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد ہماری تسبیحات، ذکر اتنی دیر تک ہو کہ ہم اشراق کی نماز ادا کر سکیں، صحیح۔ اشراق پڑھ کے آپ لوگ سو جائیں، تھوڑی دیر سو جائیں، چاشت پڑھنے کے لیے اٹھ سکتی ہیں تو اٹھیں، ورنہ اتنا کوئی اہم نہیں، صحیح نا۔ اشراق پڑھ کے آپ لوگ سو جائیں۔ اشراق کا پتہ ہے آپ لوگ کو ثواب 70 حج کے برابر کا ثواب ہے، تو آپ 2 رکعت نفل پڑھ کے سو جائیں اشراق کی نفل پڑھنے کے بعد آپ سو جائیں، سو کر تھوڑا سا آرام فرما لیں، آرام کرنا بھی ضروری ہے، پتہ ہے۔ پھر ہمیں اٹھ کر، ہم خواتین بہنیں گھر کا کام کرتی ہیں تو ہمارے لیے آرام کرنا بھی بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سونے کے بعد آپ نے اٹھنا ہے، اس کے بعد ظہر کی نماز کے لیے اٹھ جائیں گی تو تھوڑا سا وہ کام ہوں گے گھر کے، وہ گھر کے کام کو دیکھنا ہے، گھر کے کام کو دیکھنے کے بعد ظہر کی نماز ادا کر لیں، پھر تلاوت کر لیں، تلاوت کرنے کے بعد پھر آپ نے جو گھر کے کام کرنے، جو گھر کے کام رہتے ہیں وہ کر لیں۔ اتنی دیر میں عصر ہو جائے گی، عصر کا ٹائم کم ہوتا ہے تو آپ عصر میں تھوڑی تلاوت کریں، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی سی تلاوت کریں۔ پھر ہمیں یہ ہوتا ہے کہ عصر کے بعد افطار
کرنی ہوتی ہے، افطار کی تیاری کرنی ہوتی ہے، تو تھوڑی تلاوت لازمی کریں۔ اگر آپ تلاوت نہیں کریں گی تو معمول اور ہماری یہ روٹین ہے جو خراب ہو جائے گی، تو ہمیں اس کو خراب نہیں کرنا ہے۔ تلاوت کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، افطار کی تیاری کرنی ہے۔ افطار بھی آپ یہ سوچ کے بنائیں، یہ ہماری نیت ہونی چاہیے کہ افطاری میں ہم ایک روزے دار کو افطار کرا رہے ہیں، اور کتنی بڑی بات ہے، کتنی فضیلت کی بات ہے کہ ہم ایک روزے دار کو افطار کروائیں۔ افطاری کرنے کے بعد مرد حضرات چلے جاتے ہیں نماز پڑھنے، مغرب کی نماز پڑھنے جاتے ہیں۔ آپ خود بھی نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کے بعد تسبیحات کریں اور قرآن پاک پڑھیں۔ قرآن پاک پڑھنے کے بعد آپ برتن، ہم نے افطار کے برتن اٹھانے ہوتے ہیں، دسترخوان اٹھانا ہوتا ہے، برتن دھونے ہوتے ہیں تاکہ ہمیں سحری میں کام آ سکیں۔ تو وہ کر کے آپ لوگ تھوڑی دیر لیٹ جائیں تاکہ فریش ہو سکیں عشاء کی نماز کے لیے۔ تراویح بھی ساتھ ہوتی ہے، اس لیے ہم تھوڑی دیر لیٹ جاتے ہیں۔ عشاء کی اذان ہو جاتی ہے، مرد حضرات چلے جاتے ہیں، عشاء کی نماز ادا کریں۔ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد تراویح پڑھیں۔ تراویح کوشش کریں کہ پوری 20 پڑھیں، 20 رکعتیں پڑھیں۔ 20 رکعتیں پڑھنے کے بعد آپ تراویح پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگ لیٹ جائیں، کیونکہ دیکھیں ہمیں سحری میں اٹھنا ہوتا ہے اور ہم تھک جاتے ہیں، پھر وہی روٹین بنا۔ آپ اس میں کچھ رد و بدل بھی کر سکتی ہیں، جو میں نے یہ روٹین بنائی۔ تو آپ اپنے ٹائم کو، میرا بس یہ کہنے کا مطلب ہے، ٹائم کو مینیج کریں۔ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، یہ عبادت کا مہینہ ہے، اور اس میں ہم جتنا راضی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، مخلوق کی خدمت کریں اور خالق کی خدمت کریں۔ خالق کی خدمت ایسے ہوگی کہ اس کی عبادات کی جائے، اس کا سب کچھ کی جائے، اور ذکر اذکار کی جائے، یہی ہماری عبادت ہے۔ بس میرا یہ کہنے کا مطلب ہے، ٹائم کو مینیج کریں۔ آج کا لیکچر